إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ساری انسانیت، سارے لوگ، مرد ہوں یا عورت ہوں، سب ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کی اولاد ہیں، سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، اور سارے کے سارے لوگ انسان کے معزز نام سے، لقب سے موسوم ہیں، سارے کے سارے انسان ہیں۔ انسان کا اپنا ایک مقام ہے ساری مخلوقات میں، اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل اور سب سے برتر مخلوق انسان کو بنایا ہے۔ یہ انسان اگر اپنے افضلیت اور مقام کو کھو دے تو وہ الگ انجام کی طرف جاتا ہے، نہیں تو انسان اپنے انسانیت کی بنیاد پر، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہونے کی بنیاد پر اس کا شرف جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اسی لیے انسانوں کے احترام کو باقی رکھنا، قائم رکھنا سب پر لاگو کیا ہے، سب کے اوپر لاگو کیا ہے۔ جب تک انسان سماج کے اندر ایسے جرائم کا، ایسے کرائم کا ارتکاب نہ کرے جس سے انسانیت کو فساد کے اور اسی طرح انسانیت کو تباہی کے گڈھے میں نہ ڈھکیلے۔ جن جن بنیادوں پر انسانیت کو تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب تک انسان ان بنیادوں کو اختیار نہ کرے، ان بدترین اعمال کا ارتکاب نہ کرے، تب تک انسان کا اپنا مقام ملحوظ رکھنا ہے، اس کو باقی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے اس کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ محض مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی غیر مسلم سے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے دوسرے مذہب سے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ان کے جان، ان کے مال، ان کی آبرو پر کوئی مسلمان حملہ کرے، کبھی اجازت نہیں دیتا، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں مبعوث ہو کر کے تو سارے جنوں اور انسوں کے آپ رسول ہیں، آپ کی رسالت کا منکر ہے، امتی ہے، جب آپ پیدا ہوئے آپ بحیثیت نبی مبعوث کر دیے گئے
تو جتنے لوگ تھے دنیا میں سب کے لیے آپ نبی ہیں، سب آپ کے امتی ہیں، لیکن جن لوگوں نے آپ کی نبوت تسلیم نہیں کیا وہ بھی امتی ہیں، وہ نہ ماننے والے امتی ہیں، وہ آپ کی دعوت کا انکار کرنے والے امتی ہیں۔ لیکن آپ کی دعوت کا انکار کرنے والے، اللہ کے معبود برحق ہونے کا انکار کرنے والے کفار غیر مسلمین کے ساتھ بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم کیا جائے، اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ بحیثیت انسان ان کی ذمہ داری ہے، انہیں عقل دیا اللہ نے، سمجھ دیا اللہ نے، دل دیا اللہ نے سوچنے کے لیے، ان کا کام ہے کہ وہ تدبر کریں، غور کریں اللہ تعالیٰ کے آفاق اور انفس میں، ساری جو آیات الہی ہیں دنیا میں ان میں وہ غور کریں اور اللہ کی بندگی کی طرف آئیں۔ یہ دعوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے لیے اعلان ہے، لیکن نہ ماننے کی صورت میں کہ وہ مانتے نہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ کوئی ظلم و جور جائز نہیں ہے۔ آپ سوچئے جب جانوروں کے ساتھ ظلم کرنا جائز نہیں ہے تو کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جبکہ وہ انسان ہے؟ اور اگر انسانوں میں کوئی ایمان والا ہے، کوئی ایمان والا ہے تو اس کے درجے کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی جان کے بدلے میں اگر ساری دنیا کو مٹا دیا جائے تو یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ مومن کی جان کی اتنی قیمت ہے۔ ایک انسان کی قیمت اتنی بتائی کہ انسان ہے، اگر وہ اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنا دل اور اپنا شعور استعمال کر کے اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید پر نہیں آتا، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، تب بھی اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی پر ظلم مت کرو، کسی پر ظلم مت کرو، مظلوم کی دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی چیز حائل نہیں ہے، مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آدمی ڈرے، طاقت ہے، پاور ہے، سیاست ہے، جو بھی آدمی کے پاس سورس ہے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے، دنیا میں اس کو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر پاور دیا ہے تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا، کہا جو مظلوم ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کافر ہو، کافر پر بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کے جان، کسی کے مال، کسی کے آبرو، کسی کے حقوق کو مارنا، یہی ظلم ہے۔ ظلم سے روکا اللہ تعالیٰ نے، ظلم سے روکا شریعت نے، کہا ظلم تو کوئی مومن کسی مومن پر کرے، لوگ اگر کسی کے اوپر ظلم کریں اس کی جان مار دیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سارے آسمان اور زمین کے لوگ، مراد یہ کہ سارے لوگ اگر ایک آدمی کی جان، اس کا خون بہانے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ اللہ کے دین میں کہ ایک جان کی قیمت اتنی بڑی ہے، اور جان انسان کی قیمت اتنی بتائی۔ پہلی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہی ضابطہ ہے۔ اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی جان کو بلا وجہ اس نے کسی کو مارا نہیں تھا، مار دیا، کوئی بھی ہو، مسلمان تو دور کی بات ہے، کوئی بھی ہو انسان کسی کی بھی جان مار دیا، جان مارنے کے پیچھے کوئی اس کے پاس حجت نہیں، کوئی اس کی ذمہ داری نہیں۔ ایک آدمی ہے معصوم ہے، اس نے کسی کی جان نہیں مارا، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی جان مار دیا آدمی۔ کسی نے فساد نہیں پھیلایا زمین میں، خونریزی نہیں کی زمین میں، اس مسئلے میں وہ معصوم ہے، اس کی جان مار دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جان مارنا یہ اتنا بڑا پاپ ہے، اس کے اثرات اتنے خطرناک ہے، رزلٹ کہ گویا کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے شریعت میں۔
اور فرمایا کہ اگر کسی کی جان بچا لیا ایسے ہی تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کی جان بچا لیا. فسادیوں سے، دہشت گردوں سے جانوں کی حفاظت اور تحفظ کے لیے ایکشن، یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کے اقدام ہیں، یہ ایکشن ہے. یہ اس لیے بھی ضرورت اس کی پڑتی ہے تاکہ اگر طاقت ہو، پاور ہو، تو اس طاقت اور پاور اور سورس کو استعمال کیا جائے تاکہ بے گناہوں کے جان اور خون بہانے، ان کی عزت و آبرو، ان کے مال و منال اور ان کے علاقے اور اسی طرح سرحدوں اور اہل وطن کی تحفظ کے لیے مطلب یہ آسانی پیدا ہو سکے، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جان بچانا بھی، ایک جان بچانے کے لیے قدم اٹھانا، ایکشن لینا اور کوئی بھی اقدام کرنا، مقصد یہ ہو کہ ایک انسان کی جان بچائی جائے، جانوں کا تحفظ ہو، امن کے حالات پیدا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گویا اس شخص نے جس نے بھی یہ کیا، اس نے کیا کیا؟ سارے انسانوں کی جان بچانے کا کام کیا. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے شریعت میں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی اگر ایسے ماحول میں جیتا ہو، ایسے ماحول میں اس کے پاس کوئی جمع پونجی نہ ہو، بہت کچھ جمع کر کے نہ رکھا ہو، لیکن امن و امان کے ساتھ رہتا ہو، اس کی جان کا خطرہ نہیں، اس کے مال کا خطرہ نہیں، اس کی آبرو کا خطرہ نہیں، وہ امن و امان سے رہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی صحت اچھی ہو اور جو امن و امان میں ہو، صحت اچھی ہو، اس کی امن و امان کی حالت میں ہو، ایک دن کی خوراک ہو اس کے پاس، ایک دن کا کھانا جو اس کی زندگی کی ضرورت پوری کرنے والا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ اسے ساری دنیا دے دی گئی. یعنی اتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ آدمی صحت مند ہو، آدمی امن و امان کے حالت میں ہو. آج دیکھیے دنیا میں جو جنگی علاقے ہیں، جن ممالک میں جنگ جاری ہے، اسرائیل اور یہود کی جارحیت غزہ اور اہل فلسطین کے خلاف جاری ہے، آپ دیکھیے حالات وہاں کیا ہے، یا جہاں جنگی حالات ہیں وہاں کیا ہے. ہمارا ملک متحدہ طور پر دہشت گردی کے خلاف ایکشن لے رہا ہے دہشت گردی کو روکنے کے لیے. ملک میں افراتفری اور ملک کی قوت کو کمزور کرنے کی پلاننگ جو ہے، دشمن کی، اس کے خلاف جو ایکشن لے رہا ہے. دیکھیے اس کے باوجود اتنا بڑا ملک، اتنا طاقت رکھنے والا ملک، آپ دیکھیے جو علاقے اور سرحدی علاقے جنگی مطلب خطروں سے دوچار ہیں، وہاں حالات کیا ہیں. جنگ کی بنیاد پر بدامنیوں کا جو حق کا ماحول ہے اور خوف کا جو ماحول ہے، ان سے پوچھیے، ان کو دیکھیے جہاں علاقے کا علاقہ نکل کر کے دوسرے علاقوں کی طرف بھاگ رہا ہے. اس کو ایسے ہی سوچ سکتے ہیں کہ جیسے آپ ایک سیٹل ہیں ایک اپنے علاقے میں، اپنے محلے اور بستی میں، اگر اللہ نہ کرے، کبھی نہ کرے کہ اگر علاقے کو چھوڑ کر کے پورے لوگوں کو جانا ہو تو کہاں جائیں گے؟ ایک دو لوگوں کو سنبھالنا اپنے رشتہ داروں میں اور ضرورت مندوں کو مشکل ہے. اگر علاقہ کا علاقہ خالی کر کے جانا پڑے اور آرڈر بھی ہو کہ علاقہ خالی کر دو، یہ خطرات کے علاقے ہیں، امن کے بجائے جنگ کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، تو کتنی خطرناک بات ہے. یعنی انسان جو ہے تصور صحیح بنیادوں پر اسی وقت کر سکتا ہے جب صحیح سوچنے والا، نظر رکھنے والا ہو، یا تو جوجھتا ہو. شہر کا شہر خالی کر کے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں اگر لوگ نکلتے ہوں یا مجبور ہوتے ہوں دہشت اور جنگ کے حالات کی وجہ سے، تو آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. اس سے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے؟ تو امن کی بہت بڑی قیمت ہے، اور امن کی حفاظت کے لیے کوئی بھی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے. جنگ کوئی حل نہیں ہے، لیکن جنگ اس وقت حل سمجھ میں آتا ہے جب جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ ہو.
کسی بھی قوم اور کسی بھی طاقت کو، کسی بھی حکومت کے لیے اس وقت جنگ ہے جب جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، کیونکہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اسلام میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیریڈ آ چکا تھا جب غلبہ کے حالات تھے، غلبہ کے۔ ایک وفد گیا تھا تجارت کے لیے، جو بہت بڑا پاور تھا روم، وہاں تجارت کے لیے ایک وفد گیا تھا، تو بادشاہ نے بلوایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پہنچا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے روم کے بادشاہ کو۔ تو بادشاہ نے پوچھا، کہا کہ مکہ کا کوئی وفد ادھر ہے؟ تجارتی وفد آتا جاتا تھا، لوگوں کا آنا جانا تھا، تو پتہ چلا کہ ہاں ایک وفد موجود ہے، تو بلوایا بادشاہ نے، تو پوچھا، تو ایک بات پوچھی بادشاہ نے، صحیح بخاری میں لمبا واقعہ ہے، آپ پڑھیں، تو ایک بہت سارے سوالات کیے، اس میں ایک سوال کیا، کہا کیا آپ لوگوں میں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے؟ ابو سفیان تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کہا آپ لوگوں کے بیچ میں جنگ بھی کبھی ہوئی ہے؟ تو کہا ہاں ہوئی ہے۔ تو کہا جنگ کا رزلٹ کیا آیا؟ تو کہا کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے، کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے۔ جنگ یک طرفہ کسی کے حق میں نہیں ہوتا، جنگ کا نتیجہ یک طرفہ کسی کے حق میں نہیں ہوتا کہ ایک طرف جانی مالی ساری چیزیں محفوظ ہو اور ایک ہی طرف تباہی ہو۔ دیکھیے وہ بادشاہ کتنا دور اندیش تھا، کہتا ہے کہ جنگ میں یہی ہوتا ہے، جنگ میں یہی ہوتا ہے۔ تو جنگ جو ہے، جنگ یہ آخری اسلام میں بھی دیکھیے، اسلام کہاں، اسلام جہاد کی اس وقت اجازت دیتا ہے جب جہاد آخری مسئلہ ہو اور جہاد کے لیے فیصلہ حاکم وقت کرے گا، حاکم وقت کرے گا۔ انفرادی طور پر جہاد نہیں ہے، انفرادی طور پر جہاد اگر ہو، ہاں تو جیسے فساد پیدا ہوا اور فساد ہوتا رہتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جہاد کرنا چاہیے، یہ حکومت کا کام ہے کہ جہاد کے محاذ پر، سرحد پر دشمن کے خلاف ایکشن لینے کے لیے کیا پالیسی، کیا ترتیب ہوگی، اور مجاہدین یا فوجی جن کو کہا جاتا ہے، وہ جو اس کے لیے ایکسپرٹ ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ کس طرح اس کی گائیڈ لائنز بنائیں گے، ترتیب اور پلاننگ کریں گے۔ اس سے عام لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جہاد اور جنگ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ فتنوں کو قابو میں کیا جائے۔ جان مال مارنے کے لیے، کسی بستی اور کسی علاقے اور شہر کو کھنڈر بنانے کے لیے جنگ کرنا مقصود ہے، لیکن یہ آخری حالات ہوتے ہیں کہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، تبھی اسلام اجازت، اسلام بھی اجازت اسی وقت دیتا ہے، اور اسلام ہی تو اصل ہے، اسلام ہی تو اصل ہے کسی مسئلے میں صحیح رہنمائی اور ہدایت کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا کہ فتنہ ختم ہونے تک جنگ کرو، فتنہ ختم ہونے تک جنگ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ فتنہ روکنے کے لیے کوئی آخری آپشن ہوتا ہے جنگ، اور اس کا مقصد ہوتا ہے فتنہ ختم کرنا، فتنے کو کنٹرول کرنا۔ تو امن بہت بڑی چیز ہے، جنگ تو ایسی حالت ہے کہ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن جنگ کا انجام کبھی صحیح نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو لوگ دنیا اور انسانی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، جو بابصیرت ہوتے ہیں، وہ دیکھیے اپنے ہی ملک کا جب بٹوارا ہوا بدقسمتی سے، ہم مسلمانوں کے لیے بدقسمتی کی بات ہوئی، یہ سب تقدیر کا حصہ تھا، ہاں کہ ملک بٹ جائے، اور بٹ گیا۔ تو اس وقت دیکھیے ایک بہت بڑے دماغ کا انسان امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد تھے، انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، اور ان کی ایک ایک بات ایسا لگتا ہے جیسے الہام ہوتا ہو، الہام۔ انہوں نے بٹوارے کے وقت بھی ایک بات کہی تھی، بٹوارے کے وقت ایک بات کہی تھی کہ کیسے مسلمانوں اور ہندوؤں کے، کیسے شہریوں کے، اپنے متحدہ ہندوستان کے لوگ بٹوارے کے بعد ان کی جان مال آبرو محفوظ رہ سکے گی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سیکورٹی کے ہمارے نظام ہیں، یہ جو ہمارے دستے ہیں، فوج کے، پولیس کے، دوسرے سلامتی کے محکموں کے، کہا ان میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا اگر بٹوارا ہو جائے گا تو جو صورتحال ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف انوالو ہو جائیں گے۔ دیکھیے ایک انسان کتنا دور تک دیکھتا تھا، ملک بٹ گیا، مخالفت کرتے رہے ایڑی سے چوٹی تک کہ ملک بٹنا نہیں چاہیے۔ ملک جب بٹ گیا تو کہتے ہیں اب ملک بٹ گیا،
یہ تو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب دونوں ملک ایک اچھے پڑوسی کی طرح رہیں، یہ ضروری ہے دونوں ملکوں کے لیے۔ جیسے دو پڑوسی اگر آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے پڑوس سے ایک دوسرے پڑوس کو رات دن خطرہ جان و مال عزت و آبرو کا رہے، تو بتائیے چین سے آدمی رہ سکے گا؟ چین سے نہیں رہ سکتا ہے، کوئی نہیں چین سے رہ سکتا ہے۔ ہر ایک پڑوسی کو ایک دوسرے کے داؤں اور اس کے چال اور فریب سے، تدبیروں سے ہمیشہ خطرہ لگا رہے گا، ہمیشہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ملک کے بٹ جانے کے بعد اب دونوں ملک والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک اچھے پڑوسی کا رول کریں، ایک اچھے پڑوسی کی طرح رہیں، کیونکہ اب ایک دوسرے کے تعلق سے جو فیصلے ہو گئے، ان فیصلوں سے اب کوئی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس لیے اتنی بڑی بات کہی کہ وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے، ہاں، اور وہ دین کی بصیرت لیے ہوئے تھے، وہ سیاسی انسان تھے، لیکن ان کی سیاست کی بنیاد اللہ کی کتاب اور اللہ کا دین، وہ دین کی سمجھ رکھنے والا آدمی جتنا سوجھ بوجھ رکھتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے جسے اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب کی گہری سمجھ نہ ہو، وہ سچے معنوں میں انسانیت اور سچے معنوں کی سیاست کر سکتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگائیے، ہم میں ہر آدمی ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتا ہے، ہمارا کوئی آپ کا کوئی نہ کوئی پڑوسی ہے، اگر رات دن جان اور مال کے خطرے ہو، اپنے پڑوسی سے ہر پڑوسی ڈرا رہتا ہو، تو کیا حالت ہوگی؟ تو امن کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور امن کہتے ہیں آدمی معمون ہو، یعنی کوئی خطرہ نہ محسوس کرتا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسلام کی برکت یہ ہوگی، اسلام جب غالب آئے گا تو جانتے ہو یہ تھوڑے تھوڑے فاصلوں کے سفر، یہ تھوڑے تھوڑے فاصلوں میں لوگوں کا آنا جانا اتنے اندیشوں پر ہے، اتنے اندیشوں میں آدمی گھرا رہتا ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ وہ اپنی منزل پر پہنچے گا کہ جان اور مال اور اسی طرح زیادہ سفر سب گنوا دے گا، پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا یمن سے ایک عورت چلے گی، مکہ آئے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اتنا امن و امان ہوگا، اتنا امن و امان ہوگا۔ اور وہ امن و امان آیا، وہ پیس آیا، لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح ہر طرف امن و امان اور شانتی پھیل گئی۔ تو اسلام میں امن کی بہت اہمیت ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جو لوگ امن کو برباد کرنے والے ہیں، امن کو فساد میں بدلنے والے ہیں، ان کے لیے شریعت نے قانون دیا، کہا کہ جو لوگ فساد مچاتے ہیں روئے زمین پر، دہشت گردی کرتے ہیں روئے زمین پہ، اور لوگوں کے امن و امان کے لیے خطرہ بنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی سزا تو یہ ہے کہ ان کی بوٹی کر دی جائے، ان یقتلوا، قتل کرنا نہیں کہا، یہ نہیں کہا قتل کر دو، کہا مبالغے کے ساتھ قتل کرو، بوٹی ان کی مار دو، سولی انہیں چڑھا دو، ان کے داہنے ہاتھ بائیں پاؤں کو اور اسی طرح دائنا پاؤں بائیں پاؤں کو کاٹ کر کے ان کو نشان عبرت بنا دو۔ کیوں؟ امن کی قیمت اللہ تعالیٰ کے دین میں اتنی بڑی ہے امن کی قیمت کہ اسے کبھی یہ منظور نہیں کہ اللہ کے بندوں کی سوسائٹیاں، اللہ کے بندوں پر مشتمل بستیاں، گھر اور ملک یہ بدامنی کے سائے میں جیتے ہو کہ ان کے حلق سے کھانا نہ اترتا ہو، پانی نہ اترتا ہو۔ آپ دیکھیے جو لوگ جنگی حالات میں مبتلا ہیں دنیا کے کسی خطے میں یا اپنے سرحدی علاقوں میں جہاں جنگی حالات بنے ہوئے ہیں، وہاں دیکھیے حالات کیا ہے۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم جائیں کہاں، ہم یہاں رہ نہیں سکتے، یہاں ہم رہ نہیں سکتے، کیونکہ جنگی ہتھیاروں کی گڑگڑاہٹ ہمارے سروں پر، ہمارے گھروں پر سنائی دیتی ہے۔ ہمیں بسنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دوسرا وطن نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے کہ ہم جا کر کے وہاں پناہ لے لیں، اور باقاعدہ ہدایتیں آ رہی ہیں، سنبھالو اپنے آپ کو، ہدایتوں کی پیروی کرو، گائیڈنس دیکھو، لوگ نکل رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ آپ سوچئے کہ حالات کتنے خطرناک ہوتے ہیں ان کے لیے جو لوگ ایسی مشکلات کی گرداب میں اور ایسی مشکلات کے حالات میں ہوتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اتنا سخت نظام دیا، کہا جو لوگ بھی فساد پھیلائیں، ایک آدمی جان مار دیتا ہے کسی کی، کوئی گناہ نہیں اس کا، جان مار دیا، اسلام کہتا ہے ایک آدمی کی جان مار کر کے اس نے ایک سنت بدترین خون بہانے کی اگر دنیا میں پیدا کی ہے، تو اگر سارے انسان اس کا جان مارنے میں پلاننگ کر کے شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈالے گا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور اسی لیے کہا لوگوں کی جانوں کی حفاظت کیسے ممکن ہے، اس کے لیے ترتیب دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے طریقہ بتایا۔ دنیا میں لوگوں کو اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب ان کی جان پر مسئلہ آتا ہے، اس وقت تک اسلام کی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، جب خود جان کی بات آتی ہے۔ کہیں پڑھا تھا کسی ملک کا قانون یہ تھا کہ یہ تو درندگی ہے کہ کسی نے اگر کسی کی جان مار دی تو اس کی جان مار دیا جائے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس ملک کے وزیر اعظم کو ہی کسی نے مار دیا۔ قانون کیا تھا؟ جیسے آج کہا جاتا ہے کسی نے جان اگر کسی کے مار دیا تو اس کو قتل کیوں کیا جائے، قانونی چارہ جوئی کر کے عدالتی فیصلوں سے، یہ تو درندگی ہے، تو ایک جان گئی دوسری جان بھی جا رہی ہے۔ تو یہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب خود جان پر آتی ہے بات۔ تو اس ملک کے وزیر اعظم کو کسی ظالم نے قتل کر دیا، اسی ملک میں قانون پھر بنا بعد میں، کہا نہیں جان کے بدلے میں جان لینا ہے، اور جتنے لوگ پلاننگ میں شریک ہیں سب کی جان لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل والو تمہارے اوپر قصاص لینا فرض ہے، قصاص لے گا قانون، حکومت، عدالتی ضابطوں کی کارروائی سے ہر آدمی نہیں قصاص لے گا۔ ہاں کسی نے کسی کو مار دیا تو خود بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو جائے، تب تو ایک دو جان کے بجائے جانوں کا سلسلہ جانے کا مطلب ہے وہ امتداد ہو جائے گا، جانیں پھر جانا شروع ہو جائے گی، ایک قتل عام ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک جان مارنے والا جو قاتل ہے اس کا جان لینے کے بجائے اب دونوں ایک دوسرے خاندان اور اسی طرح نیٹ ورک اور اسی طرح برادری، علاقے، سارے لوگ شریک ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ قصاص لینا ہے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے، اور فرمایا اس میں اے عقل والو تمہارے لیے زندگی کی ضمانت ہے، تمہارے جانوں کی ضمانت ہے، تمہارے خونوں کی ضمانت ہے۔ اگر قاتلوں کو قتل کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے تو سماج میں انسانوں کے جانوں کا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اتنا انتظام کیا شریعت نے۔ اور دیکھیے یہ آج کا سیزن چل رہا ہے، حج مکہ میں ہوتا ہے۔ ایک دن وہ تھا جب یہ پہاڑیوں کا علاقہ، یہ پہاڑی اور وادی کا علاقہ مکہ جو ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی ہریالی نہیں تھی، کوئی کھیتی باڑی اور کوئی سبزہ نہیں تھا۔ کعبہ کی جگہ اللہ نے مقرر کی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، کہا لے جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ جن کو ہم کہتے ہیں، اور وہ دودھ پیتا بیٹا جو بڑی دعاؤں کے بعد اسماعیل ملا تھا، کہا اسماعیل کو لے جاؤ وہاں چھوڑ دو۔ جب وہاں چھوڑا تو دعا کی اللہ تعالیٰ سے، کیا دعا کی اللہ تعالیٰ سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہا اللہ یہ بستی بسے گی، اس بستی کو امن کی بستی بنا دینا۔ پہلے دعا کیا کی؟ امن کی بستی بنا دینا۔ اے اللہ اس بستی کو جس میں میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ اس بستی کو تو امن کی بستی بنا دینا اور ان کو پھلوں کی روزی دینا۔ بعض علماء کہتے ہیں کھانے سے زیادہ امن کی ضرورت ہے انسان کو اور سماج کو۔ امن ملے تو آدمی کھا سکتا ہے سکون سے، پی سکتا ہے سکون سے۔ اگر خطرات میں آدمی جان و مال اور آبرو کے پڑا ہو تو کھا پی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پہلی دعا میں جو دو چیز مانگی یہاں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امن کی بھی، کہ اللہ اس مکہ کے باسیوں کو تو امن و امان عطا فرمانا اور انہیں پھلوں کی روزی دینا۔ یہ دو چیزیں مانگی۔ انسان کی دو بہت بڑی بنیادی ضرورت ہے اس دنیا میں، وہ کیا ہے؟
امن و امان اسے حاصل ہو اور اس کے کھانے کے لیے خوراک میسر ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کی صحت ہو، جس کے پاس امن ہو، ایک دن کا خوراک ہو، ایک ہی دن کا کھانا، تو گویا کہ ساری دنیا اسے ملی ہوئی ہے۔ اور ایک مومن کے لیے تو اتنا سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ آج کا اگر کھانا ہمارے پاس ہے تو کل نہیں ہمارے پاس رہے گا۔ یہ کیوں سوچتا ہے آدمی؟ ایمان اور حقیقی توکل رکھنے والا آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ جس رب نے آج ہمیں کھانا دیا ہے وہ کل نہیں دے گا، وہ کل نہیں دے گا۔ اور مثال دیا، کہا دیکھو یہ پرندوں کو دیکھو، پرندوں کو تغدو خماسم و تروح بتانا، ان کو تو دیکھو، ان کے پاس کوئی بھی کل کے خوراک کے لیے کوئی پسندازی کا ان کے پاس سورس نہیں ہوتا، کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے کہ کچھ جمع پوجی کریں کہ کل ہم اپنے لیے اور اپنے چوزوں بچوں کے لیے کل کھانے کا انتظام کر لیں۔ ان کے لیے ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، روزی دیتا ہے اللہ۔ کیا پرندے بھوکے مر جاتے ہیں؟ ان کے پاس کل کے لیے اسٹاک نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے بہت بڑی بات بتائی، اور ایمان والوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ جو اللہ اتنی بڑی پرندوں کی مخلوق ہے، اور بھی کتنی مخلوقات ہیں جن کے پاس جمع کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جمع کرنے کا ان کا دماغ اور ان کی کوئی تھیوری نہیں ہوتی، لیکن اسی زمین میں اور اسی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی پھیلا کے رکھی ہے، انہیں روزی ملتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی صحت مند ہو، امن و امان سے رہتا ہو، اور اسی طرح اس کو ایک دن کا خوراک میسر ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں گویا کہ اسے ساری دنیا دے دی گئی ہے۔ کیا چاہیے؟ امن چاہیے انسان کو، امن چاہیے انسان کو۔ کل کے لیے کیا ٹھکانا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم رات دن کے اپنے اتنے لمبے تجربات سے گزرتے ہوئے کیا ہم میں کوئی آدمی کتنا بھی شعور والا ہو اور یا کتنا بھی کم شعور ہو، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کل اس کا ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ نہیں، کسی چیز کے لیے دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور فتنوں کی دنیا میں جہاں ہر طرح فتنے ہیں، کب کیا ہو جائے، کب سارا کا سارا ہاتھ سے چلا جائے، کب آدمی کی اپنی زندگی چلی جائے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے اس کے لیے ہم سب کچھ لگا سکتے ہیں، اپنی آبرو کے لیے، اپنے اہل وال کی عزت و آبرو کے لیے، اپنی جمع پونجی کے لیے سب کچھ لگا سکتا ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہو سکتا عقل کی سمجھ کے ساتھ کہ وہ اس کی حفاظت کر لے گا اور بچا لے گا۔ اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی صحت پایا ہو، امن و امان اسے حاصل ہو، ایک دن کا خوراک اسے میسر ہو، تو گویا کہ اللہ نے اسے پوری دنیا دے رکھی، ساری دنیا دے رکھی۔ تو بڑی امن و امان کی قیمت ہے، امن و امان کی اہمیت سمجھنا، اس کی حفاظت کے لیے تدبیریں کرنا، کوششیں کرنا، ذہن بنانا، اور امن و امان کے کوششوں کا سپورٹر بننا، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ آج دنیا دہشت گردی کے نام سے یا دہشت گردی کے عنوان سے اکثر مسلمانوں کو، دنیا کی اکثریت مسلمانوں کو نشانہ بناتی ہے۔ صحیح اسلام والے، میں اپنی بات کہتا ہوں کہ جو لوگ جان و مال اور کسی کی ملکیتیں تباہ کرنے والے اور ان پر اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کس اسلام کی پیروی کرتے ہیں، کس اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ مسلمان جو اکثر مسلمانوں کی جان مارتے ہیں، کم ایسا ہوتا ہے دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ جان مال تباہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے۔ کہیں مسلمانوں کے ہاتھوں غیر مسلموں کی ہوتی ہے۔ یہ تو ذرائع بتائیں گے، سورسز بتائیں گی، ایجنسیاں بتائیں گی انصاف کی بنیادوں پر کہ اصل مجرم ہے کون۔ ہمارے آپ کے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم انحصار کریں اپنے ملک کے
مطلب انٹیلیجنس پر، اپنے خفیہ اداروں پر، اپنی حکومتوں پر، اور اعتماد کریں، بھروسہ رکھیں، حوصلہ دیں اپنے ملک کے سرحد کے سپاہیوں اور فوجیوں پر، کہ وہ ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر کے رکھتے ہیں. ہمارے پاس اس کے علاوہ ذریعہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ مسلمان یہ کام کرتے ہیں، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے حق میں ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان قاتل ہو اور کسی پبلک کے بیچ میں آئے اور پوچھے تمہارا نام کیا ہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ میرا نام فلاں ہے، یعنی ہندو نام، تو اسے قتل کر دے. آپ بتائیے کیا یہ کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے دشمنوں کا کام ہو سکتا ہے. یہ مسلمانوں کے دشمنوں کا کام ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر اتنی موٹی بات قوم کے، ملک کے کسی بھی مسلم اور غیر مسلم کے سمجھ میں نہ آتی ہو تو حقیقت میں وہ ایک ایجنڈے پر کام کرتا ہے. میں کہتا ہوں جو آدمی کی اتنی بڑی آبادی میں جہاں 85% غیر مسلم بستے ہو، اس آبادی میں آ کر کے نام پوچھ کر کے غیر مسلم کو قتل کرتا ہو، مسلمان کو چھوڑ دیتا ہو، پھر وہ مسلمانوں کے حق میں ہے. کوئی سیاسی ایجنڈا ہو سکتا ہے، کوئی مطلب اقتصادی ایجنڈا ہو سکتا ہے، کسی ملک کی دشمنی اور ملک کو کمزور کرنے کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کو قتل کرانے کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. یہ تو بہت خوشائند بات ہے کہ ملک کے تمام شہریوں نے عام طور پر اس بات کو سمجھا کہ حقیقت میں مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کے خلاف یا کشمیریوں کے خلاف ہمارا ذہن جانا نہیں چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان طاقتوں کا کام ہے جو مسلمانوں کے خلاف جائے یا مسلمانوں کے حق میں جائے، جنہیں کوئی پرواہ نہیں، اپنا ایجنڈا پورا کرنا ہے. ورنہ حقیقت میں تو یہ مسلمانوں کے دشمنوں کا ایجنڈا ہوگا کہ نام پوچھو، اگر ہندو ہو تو قتل کر دو، مسلمان ہو تو چھوڑ دو. یہ مسلمانوں کے لیے حادثے کی بات ہے. اسی لیے حکومت اور فوج کے فیصلوں کا پورا ملک جہاں ساتھ دیتا ہے، مسلمان اولین مرحلے میں ساتھ دیتا ہے کہ ایسے لوگوں تک اگر حقیقت میں پہنچ ہماری ہے اور پہنچ ہماری ہے تو انہیں واقعی مٹی میں ملانا چاہیے. سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں. اور ایک بات اخیر میں کہہ کے بات ختم کروں گا، وہ بطور نصیحت ہے کہ یہ حالات جو ہیں یہ بہت خطرناک رخ پر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت اور امن کے حالات پیدا کرے، یہ مصیبت اور یہ مشکل ٹلے. بے گناہ معصوم دونوں ملکوں کے بے گناہ معصوموں کی بستیاں، ان کی جان و مال یہ تباہی کی سمجھ لیجیے عنوان ہیں. تو ایسے حالات میں یہ فتنے کے شدید مطلب مرحلے کا وقت ہے. اپنی زبانیں بند رکھنا چاہیے، لائک فارورڈ ان سے بچنا چاہیے. جو ملک کی قیادت ہماری، جو اتھینٹک سورس سے ہم تک پہنچنے والی خبریں ہیں، ان پر ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے. جھوٹے میڈیا کے مطلب پروپیگنڈوں سے دور رہنا چاہیے. خاص طور پر اس میں شامل ہونے سے بچنا چاہیے. سب کو بچنا چاہیے. اس پر وہی رائے دیں جو رائے والے ہیں. ایسے حالات میں ہر جگہ اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ عافیت اور شانتی کی زندگی دے، اور اسی طرح ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو اللہ تعالیٰ سربلند فرمائے، اور وطن اور ملک کے دشمنوں کو، دہشت گردی کے ذمہ داروں کو، سورسوں کو اللہ تعالیٰ تباہ کرے. اور ایسے ہاتھ کو سپورٹ کرنے کے لیے جو اخلاقی، مانوی، مادی ہو سکتے ہیں، صحیح بنیادوں پر، صحیح سورس سے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں ہمیں کام کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الہ رب العالمین، 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 الہ رب العالمین.